بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس گھر میں یہ سورت محرم میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا ایک ایک فرد ارب پتی بن جاتا ہے۔ محرم کے مہینہ میں جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کا کونا کونا رزق سے دولت سے بڑھ جاتا ہے۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی تنگی نہیں ہوگی، کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس گھر میں پورا سال خوشحالی ہوگی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی۔ اس سورت کی برکت سے گھر سے بیماریاں، نحوستیں، بے برکتی نکل جائے گی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو محرم میں اس سورت کی تلاوت کریں گے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے پورا سال وہ غموں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ پورا سال خوش رہے، پورا سال وہ غموں سے، دکھوں سے محفوظ رہے، ناگہانی آفات سے، بیماریوں سے، رزق کی تنگی سے محفوظ رہے، آنے والی بیماری سے، خطرات سے، مشکل سے اللہ کی حفاظت میں رہے، گھر سے غربت، فقر و فاقہ، رزق کی تنگی دور ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ محرم کے ان آخری دنوں میں یہ سورت لازمی پڑھے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 واقعات کے ذریعے 4 اہم اسباق دیے ہیں۔ نمبر 1 غار والوں کا قصہ، نمبر 2 باغ والے کا قصہ، نمبر 3 موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، نمبر 3 ذوالقرنین کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قصے کی شکل میں 4 قسم کے فتنوں کو بیان کیا اور ان سے حفاظت اور بچاؤ کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ پہلے واقعے میں غار والوں کا ذکر ہے۔ یہ چند توحید پرست نوجوان تھے جو ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا پرچم لیے ڈٹ گئے۔ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو اپنی قوم کو غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا تھا۔ چنانچہ چند نوجوان جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، عقیدہ توحید پر قائم تھے، اس بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو کر حق کی آواز بلند کی۔ اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اصحاب کہف نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کوشش کی، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی، تو اللہ نے انہیں پناہ دی اور وہ غار میں 309 سال تک پڑے رہے، اور جب وہ بیدار ہوئے تو پورا ماحول بدل چکا تھا۔ وہاں کے لوگ جو بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے توحید کے پرستار بن چکے تھے۔ تو اس سے سبق ملتا ہے کہ جو کوئی اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے فرار ہوتا ہے تو اللہ اسے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے اللہ اسے پناہ دیتا ہے، اسے دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ مال کے فتنے کے بارے میں ہے، جس میں اللہ نے باغ والے کو بہت سی نعمتوں اور رزق کی فراوانی سے بخشا۔ اس نے ناشکری کا اظہار کیا، اسے ایک اللہ کا بندہ نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا کہ ماشاء اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا، لیکن اس نے مال و دولت پر غرور کیا تو اللہ نے اس کے باغات کو تباہ کر کے سامان عبرت بنا دیا۔ تیسرا واقعہ علم کے فتنے کے بارے میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس فتنے سے محفوظ رکھنا چاہا۔ جب جبرائیل نے ان سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں، تو ان کا جواب برحق تھا۔ اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی، اللہ کی طرف سے انہیں 9 واضح نشانیاں ملی، اور وہ ظالم بادشاہ فرعون سے برسر پیکار تھا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود اللہ نے ان کی سرزنش کی اور بتایا کہ ہمارا بندہ خضر ہے، جو علم اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عالم سے ملاقات کے لیے 80 سال چلتے رہے۔ چوتھے واقعے میں اللہ کے نیک بندے ذوالقرنین کا ذکر ہے، جسے اللہ نے مشرق سے لے کر مغرب تک حکمرانی، اسباب و وسائل دیے، اور اس بندے نے زمین میں تکبر و فساد کی بجائے عاجزی اور اصلاح سے کام لیا اور لوگوں کو ظالموں کے شر سے بچایا۔ لوگوں کو یاجوج و ماجوج کے شر سے بچانے کے لیے ایک قلعہ بند تعمیر کیا، اور یاجوج ماجوج وہاں قید ہو گئے اور قیامت تک رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ انہیں نکلنے کی اجازت دے دیں۔
لہٰذا ہمیں اس صورت کے تمام واقعات پر غور و فکر کر کے ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ صورت سورہ کہف ہے۔ اس صورت کی تلاوت حضرت امام حسین نے شہادت کے بعد جب آپ کے سر اقدس کو نیزے کی نوک پر رکھا تھا تو آپ اس وقت اس صورت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس صورت کو محرم میں لازمی پڑھیں، گھر کے تمام افراد مل کر پڑھیں۔ یہ وہ صورت ہے جو گھر سے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے، اور بالخصوص جمعہ کے دن اس صورت کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے۔ نیز اس کی پہلی 10 آیات کو حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ فتنہ دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس سے آپ محفوظ رہیں۔ تو آپ بھی اس عمل کو محرم میں لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔